السلام علیکم تمام بھائیوں کو سید نجیب حسین کا بہت بہت دعا و سلام۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمیشہ اپنے لیے سوچتا ہے وہ جانور کہلاتے ہیں، اور جس کے دل میں انسانیت ہو، جس کے دل میں ہمیشہ دوسرے انسان کی عزت و احترام ہو، جو دوسرے انسان کی قدر جانتا ہو، وہ انسان کہلاتے ہیں۔ تو اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب پارا چنار میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ الٹا ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ پارا چنار میں ایک نئے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ نجیب بھائی جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہو گئے، اب تو امن معاہدہ بھی ہوا ہے، وہاں پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ امن لے کے آیا جائے، اور وہاں پہ جتنی بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، جتنی بھی ہمارے قوم کے مشران ہیں، وہ ایک پیج پہ ہے کہ وہاں پہ اب یہ جنگ بندی ہو جائے، اور وہاں پہ جتنے بھی شیعہ سنی لوگ ہیں آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اور یہ جنگ وغیرہ ختم ہو جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اس نئی جنگ کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوگا، وہ کون کرے گا، اس ویڈیو کے ذریعے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور آپ ساروں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ہو سکے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوگا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے اپر کرم میں کنز علیزائی کے مقام پہ اہل سنت کے ایک کنوائی پہ اٹیک ہوا ہے جو سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں جا رہی تھی۔ اس میں بوڑھے، جوان، خواتین اور ایون معصوم بچوں کو جس طرح بے-دردی سے شہید کیا، جس طرح بے-دردی سے قتل کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پارا چنار کے بچے نے اس واقعے پہ مذمت کی، بچے نے یہ بولا ہے کہ یار یہ جو واقعہ بھی ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، ہمیں کبھی بھی ایز اے انسانیت اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے جس طرح ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، کہ اس میں مطلب بچے، خواتین، سارا کچھ شامل تھے، اس کو کس طرح بے دردی سے مارا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس پھر جب وقت گزرتا گیا ہمیں دیکھا ہے کہ اس کنوائی کے بعد پارا چنار کے اگر کوئی بندہ کھیتوں میں کام کرتے تھے ان پہ بھی اٹیک ہوا۔ اس کے بعد اگر پارا چنار میں کوئی مسافر جو 10 سال کے بعد، جو 6 سال کے بعد آ رہے تھے، ان کو کس طرح پکڑ کے بے دردی سے شہید کیا نا، ان کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اور یہ تو سارا کچھ ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، جو سب سے زیادہ بربریت ہوا ہے، اور جو پارا چنار کی تاریخ میں ایک ظلم کی انتہا کر دی نا، پھر اہل تشیع کا ایک کنوائی پھر وہ سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں جا رہی تھی جو لگ بھگ 150 گاڑیوں میں مشتمل تھی، بگن چرخیلوں کے مقام پر اس پہ اتنا اندھادھند فائرنگ کی ہے کہ اس میں موجود جتنے بھی مسافر تھے، اس میں بچے، بوڑھی، جوان، اور ایون جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے نا، 6 ماہ بچے کے منہ میں بھی گولی ماری ہے نا، تو اس ظلم کی جو انتہا تھی نا وہ ادھر اسی دن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر بگن کی بازار کو مکمل طور پر جلانے کے بعد ابھی شیعہ سنیوں کو آپس میں اتنی شدید قسم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اب جو بھی کنوائی جاتی ہے، جو بھی شیعہ سنی آپس میں اس علاقوں میں جاتے ہیں، ان کو اس طرح ٹرین کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی ایک دوسروں کو برداشت نہیں کرتے۔ اور ابھی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اہل تشیع کا، یار وہاں پہ ابھی مزید جنگ نہ ہو۔ جو کچھ بھی اس کنوائی کے بعد پارا چنار کی شیعوں پہ ہر قسم کی ظلم جو ہر طرح پر سے ہو گیا، اس کے باوجود پارا چنار کی شیعہ کمیونٹی اب یہ صبر کر رہا ہے کہ یار جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، اور کوشش کر رہے ہیں مشران،
اور سیکیورٹی ادارے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، لیکن پارا چنار کی جو علاقہ بگن چرخیلو کے مقام میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہمیشہ ابھی اسی کوشش میں ہے کہ ہم یا تو پارا چنار میں شیعہ رہے یا اہل سنت رہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے یہ انتہائی ان کی کم عقلی ہے۔ اگر پارا چنار میں شیعہ سنیوں کی جو لڑائی ہوئی ہے ان میں سے کسی فرقوں کو ختم ہونا تھا نا، تو جب سے پاکستان بنا ہے اس ٹائم سے لے کر ابھی تک پارا چنار میں جتنے قتل عام ہو چکے ہیں انسانیت کی، جتنی وہاں پہ خون بہا ہے نا، تو اب تک پارا چنار ایک نہ ایک فرقے سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا۔ یہ آپ سب کی بھول ہے، اور اب جو جنگ کی تیاری یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک علاقہ وہاں پہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ آبادی اہل تشیع کی وہ رہ رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کی سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے، جو کنوائی جا رہی ہے چاہے اس میں آٹا ہو، چینی ہو، دوائیاں ہو، پٹرول ہو، جو کچھ ہو، وہ مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ اس سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی پارا چنار میں جتنی بھی وہاں پہ 6 لاکھ آبادی ہے وہ اتنے تنگ ہو چکے ہیں، اگر یہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل نہ کیا جائے تو ایک ایسا جنگ کا آغاز ہونے والا ہے کہ خدا کی قسم سے اس جنگ کو پھر نہ کوئی روکے گا، اور اس جنگ میں پھر جتنا نقصان ہوگا نا ان کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، اگر ایک انسان کو آپ اتنا تنگ کرو، اس کے راستوں کو مکمل طور پر بند کرو، اور اس کی سامان کو اور ایون اس کی پردہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اس طرح بدردی سے قتل کرو، اس کو شہید کرو، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی قوم، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، وہ آخر یہی فیصلہ کرے گا کہ یا تو وطن یا کفن۔ اب اہل تشیع کی جتنی بھی وہاں پہ کمیونٹی ہے، ان کے پاس صرف اور صرف یہی حل رہ گیا ہے کہ یا تو اپنے وطن پہ خود کو قربان کرے، یا ان ظالموں سے جو راستوں میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ہیں ان سے پاک کیا جائے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنی جتنی بھی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے ایک دردمانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس مسئلے پہ غور و فکر کرو۔ اگر اس مسئلے کو جلد از جلد ریزالو نہ کیا جائے اور اگر اس مسئلے پہ کوئی غور و فکر نہ کیا جائے تو خدا گواہ ہے کہ ابھی جو وہاں پہ قتل عام ہوگا اور وہاں پہ جتنی بھی قیمتی جانوں کا ضائع ہوگا وہ سارا کا سارا ذمہ دار پھر آپ لوگ ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بے وجہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور وہاں پہ پوری انسانیت کے قتل عام ہو رہا ہے، اور سارے جتنے بھی ہمارے ادارے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ خدا کے لیے اس پہ غور و فکر کرو، خدا کے لیے وہاں پہ جتنے بھی شیعہ سنی لوگ ہیں تم لوگ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرو۔ وہاں پہ انسانوں کا ضائع ہو رہا ہے، وہاں انسانیت کی قتل عام ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کے بچے تباہ ہو گئے، وہاں پہ آپ کے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے، وہاں پہ آپ کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ پورا پارا چنار آپ کا تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ خدا را خود اس مسئلے کو حل کرو، خود بیٹھ کے مل جل کر آپس میں وہ لوگ جو امن پسند لوگ ہیں، اہل تشیع و اہل سنت جو امن پسند لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ اٹھ کر آ جاؤ۔ اب جو جوان ہیں، جو علم سے پیار کرتے ہیں، جو امن سے پیار کرتے ہیں، دونوں طرف خدا کے لیے آپ لوگ اٹھ کر آ جاؤ۔ آپ لوگ ایک دوسرے کا جو ہے گلے ملو، ایک دوسرے سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ اگر حل نہ کیا گیا نا تو ہمیں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ پارا چنار پھر قبرستان بنے گا اور کچھ بھی نہیں۔ بس ویڈیو کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا میرے رب الجلال جتنے بھی وہاں پہ شیعہ سنی جو نوجوان ہیں ان کو توفیق دے، ان کو عقل و شعور دے کہ وہ اٹھ کھڑے ہو جائے اور اس مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کرے تاکہ پارا چنار میں ہمیشہ ہمیشہ امن و امان قائم ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھ سید نجیب حسین کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔